तकमीली तलबीना ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। अभी ऑर्डर करें, कम पैसे में हमारे साथ बिजनेस शुरू करें। भारत भर से डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर बनने के लिए अभी कॉल करें 9579591975। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, सलामती हो आप पर जहाँ भी आप हों। कैलेंडर पर आज तारीख़ है 21 ज़िलहिज्जा, अंग्रेज़ी तारीख़ जुलाई भी 21 है। अपने मेज़बान राही हिजाज़ी से आलमी ख़बरें सुनिए। मक्का मदीना में यहूदी घुस आए। एक यहूदी इसराइली शख्स, और वो भी मक्का मुकर्रमा में। पहले तो ये बात तस्लीम करना ही मुश्किल लगता है, लेकिन इसराइल के चैनल 30 न्यूज़ की एक 10 मिनट की रिपोर्ट ने सबको हैरान कर दिया है, जिसमें उनके सहाफ़ी गिल तिमारी सऊदी अरब के मुक़द्दस शहर मक्का मुकर्रमा में उन मकामात का दौरा करते हैं जहां गैर मुस्लिम अफराद का दाखिला मना है। इस रिपोर्ट को एक स्कोप के तौर पर पेश किया गया है और इसमें लिखा गया है कि गिल तिमारी वो पहले इसराइली यहूदी रिपोर्टर हैं जो मक्का मुकर्रमा में दाखिल हुए। वीडियो रिपोर्ट में देखा जा सकता है कि गिल तिमारी बजरिए कार सफ़र करते हैं और उनके साथ एक मकामी गाइड भी है जिसका चेहरा छुपाया गया है ताकि उसकी शनाख्त न की जा सके। रिपोर्ट से जुड़ी तहरीर में लिखा गया है कि सिक्योरिटी चेक पॉइंट के बाद सऊदी पुलिस एहलकार ने हमें मक्का मुकर्रमा की तरफ गाड़ी चलाते रहने को कहा। कुछ फासले पर आप शहर का बहुत बड़ा क्लॉक टावर देख सकते हैं जिसके पास खाने काबा मौजूद है। रिपोर्ट के दौरान यहूदी सहाफ़ी गिल कैमरे की तरफ देखते हुए इब्रानी ज़ुबान में बात करते हैं और अपनी आवाज़ धीमी रखते हैं। वो बाज़ औक़ात इंग्लिश में बात करने लगते हैं ताकि किसी को ये न पता चल सके कि वो इसराइली यहूदी हैं। इसमें वो ख़ुद बताते हैं कि सऊदी क़वानीन के मुताबिक यहाँ गैर मुस्लिमों का दाखिला मना है। वीडियो के आगाज़ में वो कहते हैं कि ये शहर उन तमाम अफराद के लिए बंद है जो मुसलमान नहीं हैं, उनके यहाँ दाखिल होने पर पाबंदी है। वो बताते हैं कि अगर पुलिस हमें रोकेगी तो हम बताएंगे कि मक्का में दोस्तों से मिलने जा रहे हैं। रिपोर्ट में वो कई रोड साइंस के पास से गुजरते हैं जिन पर लिखा होता है कि गैर मुस्लिमों का आगे जाना मना है। पुलिस की चेक पोस्टों से गुजरते हुए वो अपने कैमरे नीचे कर लेते हैं। मुसलमानों के एक और मुक़द्दस मकाम मैदान आरफा पहुँचने पर यहूदी सहाफ़ी के गाइड को ये कहते सुना जा सकता है कि ये सब गैर कानूनी है। वो बज़ाहिर परेशान नज़र आते हैं कि लोग उन पर शक कर रहे हैं। ऐसे में यहूदी सहाफ़ी इब्रानी ज़ुबान में कैमरे की तरफ देखते हुए कहते हैं कि यहाँ सिर्फ मुसलमान दाखिल हो सकते हैं। आज तक किसी इसराइली यहूदी सहाफ़ी ने यहाँ से नशरियात नहीं की। उन्होंने रिपोर्ट में बताया कि जब हम आराफात के पहाड़ पर पहुँचे और चोटी की तरफ चलने पर मेरे गाइड ने मुझे वहाँ से जाने का इशारा किया और कहा कि उसने कुछ लोगों को आपस में बहस करते हुए सुना है कि ये मुसलमान हैं या नहीं। थोड़ी देर बाद हम गाड़ी तक पहुँच गए, फिर आखिरकार शहर से बाहर निकल गए। इस रिपोर्ट के मंजर आम पर आने के बाद यहूदी सहाफ़ी गिल तिमारी को तनकीद का सामना करना पड़ा है। और ये एक दूसरी वायरल तस्वीर देखिए। ये मदीना मुनव्वरा का शुहदाए ओहद का कब्रिस्तान है, यानी वो कब्रिस्तान जिसमें ग़ज़वे ओहद में शहीद होने वाले पाक सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की कब्रें हैं। इस कब्रिस्तान के दरमियान में सय्यिदुश्शुहदा सय्यदना हमज़ा इब्न अब्दुल मुत्तलिब और सय्यदना मुसअब इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की और अतराफ़ में दीगर शुहदा की कब्रें हैं। इस मुबारक कब्रिस्तान के बाहर जो साहब खड़े हैं ये हैं मशहूर यहूदी मजहबी रहनुमा अल हाखाम याकूब सेब। आगे कुछ कहने की मुझ में तो हिम्मत नहीं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आप कुछ कहना चाहें तो तबसरे का खाना हाजिर है। रानिल विक्रमासिंघे श्रीलंका के नए सदर मुंतखब हो गए। बैनुल अक़वामी मीडिया के मुताबिक श्रीलंकन पार्लियामेंट ने अवाम में विक्रमासिंघे की गैर मकबूलियत और उनकी मुखालफत के बावजूद उन्हें मुल्क का नया सदर मुंतखब किया है। श्रीलंका के नए सदर के इंतखाब के लिए होने वाली वोटिंग में विक्रमासिंघे को 134 वोट मिले, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार ने 84 वोट हासिल किए। ख्याल रहे कि रानिल विक्रमासिंघे को श्रीलंका के साबिक सदर गोटाबाया राजापक्से के मुल्क से फरार होने के बाद कायम मकाम सदर
صدر بنایا گیا تھا، جنہیں اب پارلیمنٹ نے باضابطہ صدر منتخب کر لیا ہے۔ سری لنکا کے نئے منتخب ہونے والے صدر رانیل وکرماسنگھے کو خراب معاشی اور امن و امان کی صورتحال کو بہتر کرنے کا چیلنج درپیش ہے۔ رانیل وکرماسنگھے نے کہا کہ اس وقت قوم بہت مشکل صورتحال میں ہے اور ہمارے آگے بہت بڑے چیلنجز ہیں۔ انہوں نے ملک میں سیاسی استحکام اور IMF کے بیل آؤٹ پیکیج کی بحالی کے عزم کا اظہار کیا۔ وکرماسنگھے نے اپوزیشن جماعتوں سے بھی ملک کی بہتری کے لیے متحد ہو کر کام کرنے کا مطالبہ کیا۔ لبنان میں شدید معاشی بحران، پیسوں کے گلدستے فیشن بن گئے۔ لبنان میں معاشی بدحالی کو 3 سال ہو رہے ہیں، جس کے دوران تمارا حریری نے نقد پیسوں کے گلدستے بنا کر آن لائن فروخت کرنا شروع کر دیا ہے۔ بیروت میں کاروبار کرنے والی 30 سالہ خاتون بتاتی ہیں کہ انہوں نے 1 ماہ پہلے یہ کاروبار شروع کیا تھا تاکہ لوگ اسے مہنگے پھولوں کے متبادل کے طور پر استعمال کر سکیں۔ اس سے ان لوگوں کی بھی مدد ہوگی جو دوستوں اور رشتہ داروں کو ایسا تحفہ دینا چاہتے ہیں جو ان کے کام بھی آئے۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں کے جذبات کو اکثر ٹھیس بھی پہنچتی ہے اگر آپ انہیں ویسے ہی پیسے دیں، مگر جب اس طرح سے خوبصورت سجا ہوا گلدستہ ہو تو انہیں پسند آتا ہے۔ حریری بتاتی ہیں کہ وہ لبنانی پاؤنڈ یا امریکی ڈالر کے گلدستے بناتی ہیں، مگر جب امریکی ڈالر کا استعمال ہو تو زیادہ توجہ سے کام کرنا ہوتا ہے۔ ایسے میں وہ اکثر صارفین سے کہتی ہیں کہ وہ خود ڈالر بھجوائیں تاکہ نقلی نوٹوں کا خدشہ نہ ہو۔ وہ بتاتی ہیں کہ ان کے بنائے ہوئے گلدستوں کی قیمت کا تعین اس کے سائز اور اس میں استعمال ہونے والی نقد رقم کے حساب سے ہوتا ہے، مگر عام طور پر وہ منافع میں 4 سے 10 ڈالر کما لیتی ہیں۔ واضح رہے کہ عالمی بینک نے لبنان میں معاشی بحران کو بدترین معاشی بحران قرار دیا ہے، جس میں ملک کی کرنسی کی قدر 90% تک گر گئی ہے اور آدھی سے زائد آبادی غربت میں چلی گئی ہے۔ زرداری ہمارے MPs کو 50 کروڑ میں خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے کہا کہ آصف زرداری MPs کو 50 کروڑ میں خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ عمران خان نے بتایا کہ اس سب کے پیچھے آصف زرداری ہیں جو اپنی کرپشن پر NRO حاصل کرتے ہیں اور لوٹی ہوئی دولت سے لوگوں کو خریدتے ہیں۔ اس کے علاوہ فواد چودھری نے بھی الزام لگایا ہے کہ آصف علی زرداری نے لوگوں کو خریدنے کا کاروبار جاری رکھا ہوا ہے۔ وہ PTI MPs کو 40 کروڑ میں خرید رہے ہیں۔ فواد چودھری نے مزید کہا کہ چودھری مسعود احمد مبینہ طور پر 40 کروڑ روپے لے کر ترکی پہنچ چکے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ عطا تارڑ نے بھی لوگوں کو 30 سے 40 کروڑ روپے دینے کا کہا ہے۔ ادھر دوسری جانب وزیر داخلہ پنجاب عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ PTI نے وزیر اعلیٰ کے انتخاب میں حسب معمول رونا شروع کر دیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ فواد چودھری قرآن پر ہاتھ رکھ کر حلف لیں کہ میں نے کسی رکن کو 40 کروڑ روپے کی پیشکش کی تو سیاست چھوڑ دوں گا۔ عطا اللہ تارڑ کے الفاظ میں قرآن پر میں حلف لینے کو تیار ہوں کہ چودھری مسعود کو کوئی پیسہ آفر نہیں کیا گیا۔ فواد چودھری قرآن کریم پر حلف لے کر ثابت کر دیں تو ہمیشہ کے لیے سیاست چھوڑ دوں گا، اگر ایسا نہیں ہے تو وہ بیان بازی سے گریز کریں۔ ادھر ایک دوسری خبر میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سندھ میں بلدیاتی انتخابات کا دوسرا مرحلہ ملتوی کر دیا ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ کراچی میں بارشوں کی پیش گوئی کے باعث انتخابات ملتوی کرنے کی درخواست کی گئی تھی۔ خیال رہے کہ سندھ میں بلدیاتی انتخابات کے دوسرے مرحلے میں 24 جولائی کو پولنگ ہونی تھی۔ برطانیہ میں شدید گرمی سے ٹرین کے سگنلز پگھل گئے، تصاویر وائرل۔ برطانیہ سمیت یورپ میں ان دنوں گرمی کی شدید لہر جاری ہے، جس نے گرمی کے تمام ریکارڈز توڑ دیے ہیں۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق برطانیہ میں 19 جولائی کو تاریخ میں سب سے زیادہ درجہ حرارت یعنی 40.2 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ برطانوی محکمہ موسمیات کے مطابق یہ پہلی بار ہے جب برطانیہ میں 40 سینٹی گریڈ سے زیادہ درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا۔ اس سے قبل برطانیہ میں سب سے زیادہ درجہ حرارت 2019 میں ریکارڈ کیا گیا تھا جو 38.7 سینٹی گریڈ تھا۔ دوسری جانب گزشتہ روز برطانیہ کی نیشنل ریلوے کے آفیشل ٹویٹر اکاؤنٹ کے ذریعے خطرناک ہیٹ ویو کی وجہ سے روڈ پر نصب ٹرین کے سگنلز کے پگھلنے کی تصاویر شیئر کی گئی ہیں۔ تصاویر میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ برطانیہ کے قصبے سینڈی میں ایک ریلوے پھاٹک کے قریب سیاہ رنگ کے ٹرین کے سگنلز بظاہر موم کی طرح پگھل گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ریلوے حکام کی جانب سے مسافروں سے درخواست
درخواست کی گئی ہے کہ وہ ٹرین کا سفر کرنے سے قبل روٹ کی جانچ کر لیں، کیونکہ ہیٹ ویو کی وجہ سے پٹریوں پر آگ لگنے کے واقعات بھی سامنے آئے ہیں۔ اس سے قبل نیشنل ریل نیٹ ورک نے مسافروں پر زور دیا تھا کہ بہت ضروری ہو تو ہی سفر کریں ورنہ گھر میں قیام کریں، جبکہ 19 جولائی تک شمال مغربی انگلینڈ اور لندن کے درمیان ٹرین سروس معطل رہی۔ عالمی برادری افغانستان کو تسلیم کرے۔ طالبان کے وزیر داخلہ سراج الدین حقانی کا کہنا ہے کہ یہ عالمی برادری کے لیے بہت اچھا ہوگا کہ افغانستان کے ساتھ ساتھ سفارتی تعلقات قائم کیے جائیں۔ ہمیں ان کی ضرورت ہے اور انہیں ہماری ضرورت ہے۔ سراج الدین حقانی نے خوست میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ان خیالات کا اظہار کیا۔ اس خطاب میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ کل اگر عالمی برادری کو کسی معاملے پر ہماری ضرورت ہوگی تو وہ کس بنیاد پر ہم سے گفتگو کریں گے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم نے امریکہ سے بھی کہا ہے کہ وہ افغانستان کے اربوں ڈالر کے اثاثے افغانستان کو واپس کریں۔ سراج الدین حقانی نے کہا کہ بدلے میں وہ امریکہ کے ساتھ اس ڈیل کو یقینی بنائیں گے جس کے تحت یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ آئندہ افغانستان کی سرزمین امریکہ یا کسی اور ملک کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہوگی۔ عوامی جلسے سے خطاب میں سراج الدین حقانی نے کہا کہ افغان ایک خوددار قوم ہے۔ ہم نے 20 سال کسی بیرونی مدد کے بغیر عالمی طاقتوں کا مقابلہ کیا۔ معاشی بحران پر بھی انشاءاللہ اپنے زور بازو سے قابو پا لیں گے۔ سراج الدین حقانی، جنہیں افغانستان میں خلیفہ کے نام سے جانا جاتا ہے، طاقت اور اثر و رسوخ رکھنے والے افغان رہنما ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ویڈیو کا اختتام ہوا۔ چینل پر تازہ اپلوڈ کی جانے والی ویڈیو آپ کی اسکرین پر نمودار ہو رہی ہوں گی۔ یہ ویڈیو آپ کی نظر سے اگر نہ گزری ہوں تو ان کو بھی ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ اپنے میزبان راہی حجازی کو اب دیجیے اجازت۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔